لله والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی حمد و توصیف کے بعد درود پاک آقا نامدار حبیب کردگار جناب احمد مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے صاحب ایمان عزیز دوستو، محترم و محتشم نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید میں سے آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اور تشریح بعد میں پیش کی جائے گی،
پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ جو آقا کا خوش نصیب امتی اس آیا کریمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قسمت کے ستارے کو کس طرح چمکا دیتا ہے۔ بغداد شریف کے اندر ایک مجذوب جن کا نام حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، یہ مجذوب تھے، وقت کے ولی کامل تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور پکے غلام تھے، لیکن اہل بغداد آپ کی عظمت سے، آپ کی فضیلت سے بے خبر تھے، اور آپ کو دیوانہ اور مجنوں کہہ کر پکارتے تھے، یہاں تک کہ جو عام لوگ تھے وہ بھی آپ کو اپنے پاس بٹھانا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہی حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا، کتاب کا نام ہے جلاء الافہام، دوسری کتاب ہے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2، اور تیسری کتاب ہے معارج النبوہ جلد نمبر 1۔ فرمایا کہ یہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت ابو بکر بن مجاہد جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے ولی کامل تھے، ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد اس وقت اپنے شاگردوں کو حدیث کا درس پڑھا رہے تھے، اور بڑے پیارے پیارے مسائل اپنے شاگردوں کو احادیث کریمہ سے استنباط کر کے آپ سنا رہے تھے۔ اور حضرت ابو بکر بن مجاہد کی ایک خصلت تھی، وہ کیا کہ جب آپ درس حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے تو اس کو یوں کر کے رکھیں، آپ بچ گیا، شکر ہے، کچھ نہیں ہوگا، اس کو لگا دیں۔ پڑھا رہے تھے، اور جب آپ درس حدیث پڑھاتے تھے تو کوئی بھی آ جائے، بڑے سے بڑا عہدیدار، بڑے سے بڑا وزیر بھی آ جاتا تو آپ اس سے ملاقات نہیں فرماتے تھے، لیکن جب حضرت شیخ شبلی آئے تو شاگردوں نے منظر کیا دیکھا کہ وہ ابو بکر بن مجاہد جو درس حدیث پڑھاتے ہوئے کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، لیکن جب حضرت شیخ شبلی تشریف لائے نا تو قربان جائیے، شاگردوں نے منظر یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر بن مجاہد شیخ شبلی کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوئے بلکہ آگے بڑھ کر ان کو سینے سے لگا لیا، اور صرف سینے سے نہیں لگایا بلکہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ بھی دیا، اور ان کو اپنے پاس مسند پر بھی بٹھا لیا۔ اب حضرت شیخ شبلی جب تک وہاں رہے تو وہ حضرت ابوبکر بن مجاہد ان کے ساتھ مصروف گفتگو رہے۔ شاگرد بڑے حیران، یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ اب جب شیخ شبلی چلے گئے، شاگردوں نے عرض کی حضور والا، اس سے پہلے کہ آپ ہمیں درس حدیث دوبارہ پڑھانا شروع کریں، ہمارا آپ سے ایک سوال ہے۔ پوچھا کون سا؟ کہا جی حضور بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ درس حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا وزیر بھی آ جائے تو آپ اس سے ملاقات نہیں کرتے، منع کر دیتے، لیکن حضرت شیخ شبلی جس کو ساری کائنات دیوانہ کہتی ہے، مجنوں کہتی ہے، ہم نے دیکھا کہ جب وہ آئے تو آپ ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اللہ اکبر! جب انہوں نے سوال کیا نا، آئیے میرے دوستو، جناب حضرت ابو بکر بن مجاہد
آپ فرمانے لگے کہ اے میرے شاگردوں، میں نے شیخ شبلی کے ساتھ یہ جو سلوک کیا ہے ایسے ہی نہیں کیا، بلکہ اس میں ایک راز ہے۔ پوچھا حضور والا استاد محترم وہ راز کیا ہے؟ حضرت ابو بکر بن مجاہد بولے، فرمایا کہ آج رات نماز عشاء پڑھ کر میں سویا، فرمایا جب میں سو گیا میری قسمت جاگ اٹھی، خواب کے اندر کملی والے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرمایا خواب کے اندر کملی والے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ جب زیارت نصیب ہوئی میں نے دیکھا کہ آپ کا دربار پر انوار لگا ہوا ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود ہے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا وہاں اولیاء کبار بھی تشریف فرما ہیں۔ فرمایا میں صحابہ کرام کے درمیان ان کے جھرمٹ میں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا آقا کی بارگاہ میں آپ کی امت کے مجذوب آ رہے ہیں، دیوانے آ رہے ہیں۔ اچانک میری نگاہ اٹھی، میں نے دیکھا کہ سامنے سے حضرت شیخ شبلی تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا شیخ شبلی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب شیخ شبلی چلتے چلتے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ شبلی جب آئے آقا ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان کو اپنے علم نشرہ والے سینے سے لگا لیا، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ بھی دیا، اور صرف یہی نہیں میں نے دیکھا کہ آقا نے شیخ شبلی پر کرم فرما دیا، ان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب حضرت ابو بکر بن مجاہد فرماتے کہ میرے شاگردوں جس طرح تم حیران ہوئے ہو نا، جس طرح تمہیں حیرانی ہوئی، تو میں نے بھی خواب کے اندر جب یہ منظر دیکھا نا مجھے بھی بڑی حیرانی ہوئی کہ شیخ شبلی کو آقا نے اتنا مقام دیا اور ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفعل هذا بالشبلی، اے آقا آپ نے شیخ شبلی کے ساتھ یہ اتنا اچھا سلوک کیوں کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ فقال هذا يقرأ بعد الصلاة ويقول 3 مرات۔ فرمایا کہ یہ شبلی جو ہے نا یہ ہر نماز کے بعد ایک آیت پڑھتا ہے اور 3 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی آقا وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سا درود ہے جس کی وجہ سے آپ نے اتنا کرم فرمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ آؤ میرے دوستو، آپ فرماتے ہیں کملی والے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ شبلی کا معمول ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ فرمایا اس کے بعد یہ مدینہ کی جانب منہ کر لیتا ہے اور 3 مرتبہ یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ فرمایا میں نے دیکھا سرکار نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے شیخ شبلی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اس عمل کی بدولت۔ فرمایا کہ میرے شاگردوں میں نے شیخ شبلی کے ساتھ
یہ سلوک ایسے نہیں کیا، بلکہ میں نے شیخ شبلی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو سلوک میں نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے دوستوں فرمایا کہ میں نے دیکھا سرکار نے شیخ شبلی کو کھڑے ہو کر اپنے پاس بلایا، میں نے بھی سرکار کی سنت سمجھ کر شیخ شبلی کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ میں نے دیکھا سرکار نے اپنے سینے سے لگایا، میں نے بھی سرکار کی سنت سمجھ کر شیخ شبلی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے دیکھا سرکار نے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، میں نے بھی سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شیخ شبلی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے دیا۔ میں نے دیکھا کہ سرکار نے شیخ شبلی کو اپنے پاس بٹھا لیا، بس سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے بھی شبلی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے۔ اور خدا کی قسم اس سے یہ پتہ چلا کہ جو حضور کا غلام حضور پر درود و سلام پڑھے نا تو آقا اس پر بڑا خوش ہوتے ہیں اور اس پر بڑی کرم نوازی فرماتے ہیں، اسے مقام دیتے ہیں، عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی جب موقع ملے نا تو سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کیا کریں اور یوں فریاد کیا کریں، ذرا درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ۔ زندہ باد کہہ دو یار، زندہ باد۔ کوئی غلط بات کی ہے؟ شان مصطفیٰ قربان جائیے۔ بلکہ ہم تو یوں فریاد کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ آقا وچ ہووے خواب دے نظارہ یا رسول اللہ، آقا وچ خواب دے ہووے نظارہ یا جس کی فریاد ہے، جس کی یہ پیاری منمونی خواہش ہے، وہ بلند آواز سے پڑھ لے دے۔ آقا وچ خواب دے ہووے نظارہ، آقا وچ خواب دے ہووے نظارہ یا، اور چمک جائے چمک جائے قسمت دا ستارہ یا، چمک جائے چمک جائے قسمت دا ستارہ یا، کسے نو مان دنیا تے کسے نو مان دولت تے، مینوں ہے صرف تیرا سہارا، سانوں ہے صرف تیرا سہارا، یا رسول اللہ سانوں ہے صرف تیرا سہارا۔ حسین 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 ابن علی دا واسطہ، حسین ابن علی دا واسطہ، مینوں بچا لینا ہوے گا جد عملاں دا
نتہرا ہوے گا جد عملہ دا نتہرا یا قربان جائیے. میں نے آیا کریمہ پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم. اللہ فرماتا ہے کہ البتہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا رسول تم ہی میں سے. تمہارے پاس آ گیا رسول تم ہی میں سے. اللہ فرماتا ہے میں نے رسول بھیجا ہے لیکن تم ہی میں سے بھیجا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے نا تو فرشتوں کی شکل میں نہیں بھیجا، جنوں کی شکل میں نہیں بھیجا. بھیجا ہے نا تو لباس بشری میں اور شکل انسانی میں بھیجا ہے. کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرا محبوب شکل انسانی میں نہ آتا تو لوگ میرے محبوب کا دیدار نہ کر پاتے، اور جب آپ کا دیدار نہ ہوتا تو فیض حاصل نہ ہوتا، اور جب فیض حاصل نہ ہوتا تو ابو بکر صدیق اکبر نہ بنتے، عمر فاروق اعظم نہ بنتے، عثمان ذی النورین نہ بنتے، مولا علی شیر خدا نہ بنتے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ جنتی عورتوں کی سردار نہ بنتی، حسنین کریمین شہداء کے سردار نہ بنتے، جناب حضرت بلال مؤذنوں کے سردار نہ بنتے، جناب حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار نہ بنتے، جناب حضرت امام اعظم آپ حنفیوں کے مقتدی نہ بنتے، اور یہ گناہگار امت جو ہے یہ ساری امت میں سے بہترین امت نہ بنتی، اور حضرت سیدنا غوث الاعظم آپ سارے ولیوں کے پیشوا نہ بنتے. فرمایا اس واسطے میں نے اپنے محبوب کو شکل انسانی میں بھیجا، کیونکہ جب میرے محبوب کا دیدار نصیب ہوا تو دیدار مصطفیٰ کا صدقہ میں نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، دیدار مصطفیٰ کا صدقہ میں نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، دیدار مصطفیٰ کا صدقہ میں نے عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا، دیدار مصطفیٰ کا صدقہ میں نے مولا علی کو شیر خدا بنا دیا، دیدار مصطفیٰ کا صدقہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، دیدار مصطفیٰ کا صدقہ میں نے حسنین کریمین کو جنت کے بلکہ جوانوں کا سردار بنا دیا، شہداء کا سردار بنا دیا. دیدار مصطفیٰ کا صدقہ ہے میں نے بلال کو مؤذنوں کا سردار بنا دیا، خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار بنا دیا. فرمایا یہ دیدار مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ فیضان مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ یہ جب فیضان سینہ بسینہ چلا تو فیضان مصطفیٰ کا صدقہ میں نے امام اعظم کو تمام اماموں کا سردار بنا دیا، میں نے حضرت سیدنا غوث الاعظم کو تمام اولیاء کا پیشوا بنا دیا. یہ فیضان مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ محبوب کی گناہگار امت کو رب نے ساری امتوں کا سردار بنا دیا. اللہ اکبر. قربان جائیے یہ سب دیدار مصطفیٰ کا صدقہ ہے، فیضان مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے، ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے. اور کیا فرمایا کہ میں نے رسول بھیجا ہے مگر تمہیں میں سے بھیجا ہے. اب یہ تم میں سے یہ کس کا معنی ہے؟ یہ من انفسکم کا معنی ہے کہ تم میں سے بھیجا. بعد محدثین کرام فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو دو طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. فرمایا اس کو انفسکم بھی پڑھ سکتے اور اس کو انفاسکم بھی پڑھ سکتے ہیں. فرمایا جب اس کو انفسکم پڑھیں گے تو فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم میں سے تشریف لایا، اور جب انفاسکم پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا.
اور معنی یہ ہوگا کہ تم میں سے بہترین، نفیس ترین، افضل اور اعلیٰ خاندان میں سے تشریف لایا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر اس آیہ کریمہ کی تصریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَقُرِئَ مِنْ أَنفَسِكُمْ بِفَتْحِ الْفَاءِ أَيْ مِنْ أَشْرَفِكُمْ وَأَفْضِلِكُمْ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انفسکم کے فا پر زبر لگائیں گے اور اس کو فاسکم پڑھیں گے، انفسکم، تو معنی یہ ہوگا کہ تم میں سے اشرف، بزرگ تر اور اعلیٰ خاندان میں سے تشریف لائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آقا سب سے اعلیٰ اور بہترین خاندان میں سے تشریف لائے ہیں۔ دیکھیے نا، عرب میں سے، پوری دنیا میں سے عرب افضل ہیں، اور عرب سے قریش افضل ہیں، اور قریش سے بنو ہاشم افضل ہیں، اور میرے کملی والے آقا بنو ہاشم میں سے تشریف لائے۔ چنانچہ اسی زمن میں حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک حدیث روایت کی ہوئی پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم، یہ آپ کے چچا داد بھائی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحابہ کا مجمع ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق الخلق، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کی روحوں کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ خالق کائنات نے مجھے تمام روحوں میں سے میری روح کو سب سے بہتر بنایا۔ صدقے جاؤں، ذرا حاضر ہو کے بیٹھو، سبحان اللہ۔ فرمایا سب سے بہتر روح بنایا، اور پھر فرمایا جب خالق کائنات نے قبیلے بنائے تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، جب خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ فرمایا فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، فرمایا خالق کائنات نے فرمایا مجھ پر کرم یہ کیا ہے، فرمایا کہ میں ذاتی طور پر بھی ساری کائنات سے بہتر ہوں، اور گھرانے کے طور پر بھی ساری کائنات سے بہترین ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیوں نہ ناز کرتے ہوئے کہہ دیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا وہ والا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا ہمارا۔ میرے دوستو، میرے کملی والے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، حضرت واسع بن ثاقلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معزز ہونے کی وجہ سے آپ کا انتخاب کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو معزز ہونے کی وجہ سے اللہ نے چنا، اور فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنو کنانہ میں سے رب نے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے ہاشم کو چنا، اور پھر بنو ہاشم میں سے مجھ محمد کو چنا۔ میرے دوستو پتہ یہ چلا، نتیجہ یہ نکلا، ذرا محبت سے سننا، یہ مجھے پھیکے لوگ نہیں چاہیے، ذرا عشق کی دنیا میں آ کر اس بات کو سننا۔ میرے دوستو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو دین لے کر آئے وہ دین بھی تمام ادیان سے افضل، آپ جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب بھی تمام کتابوں سے افضل، آپ جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت بھی تمام شریعتوں سے افضل۔
آپ جو طریقت لے کر آئے وہ طریقت بھی تمام طریقتوں سے افضل، بلکہ یوں کہہ لو کہ میرے آقا جس صدی میں آئے وہ صدی بھی تمام صدیوں سے افضل۔ میرے آقا خدا کی قسم جس سال تشریف لائے وہ سال بھی تمام سال سے افضل، جس مہینے تشریف لائے وہ مہینہ بھی تمام مہینوں سے افضل، جس ہفتے تشریف لائے وہ ہفتہ بھی تمام ہفتوں سے افضل، جس دن اور رات جس گھڑی تشریف لائے وہ بھی تمام دن راتوں سے افضل، ہر گھڑی سے افضل، ہر ساعت سے افضل، ہر لمحے سے افضل۔ بلکہ خدا کی قسم میرے آقا جس باپ کے صلب میں آئے وہ باپ بھی تمام باپوں سے افضل، جس ماں کی گود میں آئے وہ ماں بھی تمام ماؤں سے افضل، جس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا والضحیٰ والا مکھڑا دیکھا وہ صحابی بھی ساری کائنات سے افضل، جس گناہگار امت نے کلمہ پڑھا وہ امت بھی تمام امتوں سے افضل، میرے مصطفیٰ کا جسم پاک بھی تمام انبیاء کے اجسام سے افضل۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ آپ کا قانون قانون خدا ہے، آپ کا کلام کلام خدا ہے، آپ کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، آپ کے ہاتھ خدا کے ہاتھ ہیں، آپ کا مارنا خدا کا مارنا ہے، آپ کی بیت خدا کی بیت ہے، بلکہ رب کائنات کی قسم ہے مصطفیٰ کا گھر خدا کا گھر ہے، مصطفیٰ کا در خدا کا در ہے۔ جاری رہے گا۔ ضد میں نے توڑوانی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے۔ آج میں نے دیکھا لوگ ضد کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ذوق کا اظہار نہیں کرنا، ہاں جی، تو رب بھی اپنے مصطفیٰ کے ذکر کا صدقہ ذوق دلا کے رہتا ہے۔ ہاں، یہ ایسی آواز نہیں نکلتی، یہ عشق مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ قربان جائیے۔ اللہ اکبر فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس گھڑی تشریف لائے وہ گھڑی تمام گھڑیوں سے افضل۔ اب آگے چلیے، ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا کہ میرے محبوب کو تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو فرمایا کہ تکلیف تمہیں ہوتی ہے، پریشان میرا حبیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، دکھ تمہیں پہنچتا ہے، افسوس میرے حبیب کو ہوتا ہے۔ فرمایا جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو گناہ تم کرتے ہو اور تمہاری شفاعت کی فکر میرے حبیب کو ہوتی ہے۔ فرمایا جنت میں تم نے جانا ہے لیکن تمہیں جنت میں پہنچانے کی فکر میرے حبیب کو ہوتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے حبیب کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، کتنا پیار ہے۔ ہاں، حضرت علامہ شیخ محمد یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شعرۂ آفاق کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کے اندر حضرت عارف باللہ حضرت علامہ عبد القادر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ علامہ عبد القادر الجزائری فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر نا مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا کہ آقا نے فرمایا کہ اے عبد القادر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ اگر میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو میں محمد اس کی بھی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ میرے کمری والے مصطفیٰ خدا کی قسم اپنی امت سے
اتنا پیار، اتنی فکر کرتے ہیں کہ 70 ماؤں کو بھی اپنے بیٹوں سے وہ پیار نہیں ہوگا جو پیار میرے مصطفیٰ کو اپنی امت کے ساتھ ہے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اس بات سے لگائیں کہ میرے آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے پیدا ہوتے ہی اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیا اور کیا فرما رہے ہیں؟ یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یعنی پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کریم کو اپنی امت کے ساتھ اتنا پیار ہے، اپنی امت کی اتنی فکر ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پیدا ہوتے بھی اپنی امت کا خیال ہے۔ میرے دوستوں، میرے آقا اگر آپ نے اعلان نبوت فرمایا تب بھی امت کا خیال ہے، غار ثور میں ہیں تب بھی امت کا خیال ہے، غار حرا میں ہیں تب بھی امت کا خیال ہے، ہجرت کی رات ہے تب بھی امت کا خیال ہے، شب معراج ہے تب بھی امت کا خیال ہے، جلوت میں ہے تب بھی امت کا خیال ہے، خلوت میں ہے تب بھی امت کا خیال ہے، مکے میں ہے تب بھی امت کا خیال ہے، مدینے میں ہے تب بھی امت کا خیال ہے، جنگ میں ہے تب بھی امت کا خیال ہے، امن میں ہے تب بھی امت کا خیال ہے۔ خدا کی قسم اگر یرموک میں ہیں تب بھی امت کا خیال ہے، اگر تبوک میں ہیں تب بھی امت کا خیال ہے، اگر خیبر میں ہیں تب بھی امت کا خیال ہے، اگر بدر میں ہیں تب بھی امت کا خیال ہے، اگر سفر میں ہے تب بھی امت کا خیال ہے، اگر حضر میں ہے تب بھی امت کا خیال ہے۔ خدا کی قسم آج اگر آپ اپنی مبارک قبر میں ہیں تب بھی امت کا خیال ہے، اور آنے والے حشر میں ہے وہاں بھی اپنی امت کا خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب، آپ کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے، اتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث سے بات فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اور حضرت انس وہ پیارے صحابی ہیں کہ جنہوں نے 10 سال تک سرکار کے مبارک نالین پاک کی نگرانی کا شرف حاصل کیا۔ نالین مبارک اٹھا کر دیتے تھے اور آپ کے پاؤں مبارکہ میں اپنے ہاتھوں سے پہناتے تھے، اور 10 سال تک آپ نے سرکار کا مصلی بچھایا ہے، یعنی 10 سال تک آپ نے سرکار کی خدمت کی، غلامی کی، اور اس غلامی کا صدقہ اللہ نے آپ کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک روزنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے پیارے آقا کرم تو فرمائیے۔ یہاں تو آپ کرم فرماتے ہیں نا، لیکن کل قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ آقا کیا آپ وہاں بھی کرم فرمائیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں بالکل۔ فرمایا کہ وہاں بھی تمہاری شفاعت کروں گا، کرم فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں ایک بات عرض کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ آؤ میرے دوستو، فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، فَأَيْنَ طُلُبُكَ، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا، کل جب قیامت کا دن ہوگا، مخلوق خدا کا ہجوم ہوگا، بھیڑ لگی ہوگی، اے پیارے آقا میں اس وقت آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ مجھے اپنا ٹھکانہ بتا دیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ میرے دوستو، میرے کملی والے مصطفیٰ کریم نے سنا تو یہ نہیں فرمایا کہ اے انس مجھے
کیا پتا کہ میں قیامت کے دن کہاں ملوں گا، وہاں پر تو اللہ جہاں ڈیوٹی لگائے گا میں وہاں ملوں گا، مجھے پتا نہیں۔ نانا میرے دوستو، اگر کوئی وہابی دیوبندی ہوتا وہ اسی طرح حدیث کو بیان کرتا، لیکن خدا کی قسم سنی جب بھی حدیث بیان کرے گا تو خدا کی قسم ہر حدیث کے لفظ میں شان مصطفیٰ نظر آ جائے گی۔ میرے دوستوں، میرے کملی والے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اے انس جب قیامت کے دن مجھے تلاش کرنا، تو فرمایا غیب دان آقا نے فرمایا کہ اگر تلاش کرنا ہو میں تمہیں 3 مقامات پر ملوں گا۔ آقا کون سے؟ فرمایا کہ پہلا مقام فرمایا قال فاطلبنی المیزان، عرض کی فرمایا یا رسول اللہ کہاں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے انس میں تمہیں سب سے پہلے میزان عمل پر ملوں گا، وہاں آ کر مل لینا، کیونکہ میزان عمل وہ ہے جہاں ہمارے اعمال تو لے جائیں گے، نیکیاں اور گناہ تو لے جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے آقا وہاں کیوں جلوہ فرما ہوں گے، کس لیے موجود ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اگر کسی سرکار کے عاشق کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، میرے آقا فرمائیں گے اے فرشتوں کیا وجہ ہے یہ نیکیوں والا پلڑا ہلکا کیوں ہو گیا؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ اس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا حضور کے ایک عاشق فرمایا اس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، فرمایا کہ اسے لے کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ آقا دیکھیں گے فرمایا فرشتوں رک جاؤ، کیوں لے کر جا رہے ہو؟ آقا نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ آقا فرمائیں گے واپس آ جاؤ میزان عمل پر، دوبارہ اس کی نیکیوں کا وزن کرو۔ فرمایا جب نیکیوں کو تولا جائے گا میرے آقا اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے، فرمایا پرچی وہ ایسی پرچی ہوگی کہ وہ عاشق دنیا میں جو درود پڑھتا ہوگا اس کی تعداد لکھی ہوگی۔ فرمایا بس جب سرکار اس عاشق کے اس نیکیوں والے پلڑے میں جب درود کی پرچی ڈالیں گے بس فرمایا اسی وقت کرم سرکار ہو جائے گا اور مصطفیٰ کا صدقہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ قربان جائیے۔ اب میرے دوستو حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں میزان عدل پر نہ ملیں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ حضور نے فرمایا فاطلبنی عند الحوض، مجھے حوض کوثر پر تلاش کر لینا۔ کہاں؟ حوض کوثر پر۔ حوض کوثر کیا ہے؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ حوض کوثر 1 میل کی مسافت پر بنا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اس کی لمبائی اور چوڑائی 1 میل کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص پیدل چلے ہاں جی تو فرمایا 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچے گا۔ اور فرمایا کہ جو حوض کوثر ہے نا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے جو پیالے ہیں وہ آسمان کی ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ اور فرمایا اس پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو 1 مرتبہ اس پانی کو پی لے گا اسے کبھی پیاس ستائے گی ہی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیاس سے بری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے میزان عدل پر نہ ملیں تو کہاں تلاش کروں؟ آؤ میرے دوستوں، میرے کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فرمایا کہ اگر میزان عدل پر نہ ملوں تو اے انس ایسا کرنا کہ تم حوض کوثر کے، فرمایا حوض کوثر کے کنارے پر آ جانا۔ کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے جب میری امت اپنی قبروں سے نکلے گی، قیامت خیز گرمی ہوگی، شدت پیاس سے ان کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں گے، زبانیں خشک ہو چکی ہوں گی۔ فرمایا اس لیے میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، فرمایا میں اپنے امتیوں کو اس وقت اپنے پاس بلاتا رہوں گا، حوض کوثر کے جام ان کو بھر بھر کر پلاتا رہوں گا، ان کی شفاعت فرماتا رہوں گا، اور رب سے ٹکٹ لے کر ان سب کو جنت میں پہنچاتا رہوں گا۔ قربان جائیے، یعنی پیاس ہمیں ہے، پیاس ہمیں ہوگی، لیکن ہماری پیاس کی فکر کملی والے مصطفیٰ کو ہے۔ کتنی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ، کاش ہم بھی سرکار سے ایسی محبت کر لیں تو بیڑا پار نہ ہو جائے، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس محبت کا وہ پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اس لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں اور پلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں اور پلاتے ہم ہیں اور پلاتے، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، اور رب کی بخشش ان کا صدقہ، ارے دیتا وہ ہے، دیتا وہ ہے اور دلاتے، جس کا عقیدہ وہ پڑھ لے، دیتا وہ ہے اور دلاتے، دیتا وہ ہے اور دلاتے یہ ہے۔ میرے دوستو قربان جائیے، میرے کملی والے مصطفیٰ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حوض کوثر پر نہ ملیں کہاں تلاش کریں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایسا کرنا، اگر حوض کوثر پر نہ ملوں تو فرمایا کہ تم وہاں سے سیدھا پل صراط کے پاس آ جانا، میں محمد پل صراط کے کنارے پر مل جاؤں گا۔ اب پل صراط کیا ہے آپ تو جانتے ہیں، جس طرح یہاں نہروں پر دریاؤں پر پل نہیں بنائے ہوتے حکومت نے تاکہ لوگ آسانی سے گزر جائیں، تو قیامت کا دن جہنم نیچے، اوپر پل صراط ہے، سارے نبیوں کی امتیں وہاں سے گزریں گے، سب نبیوں کی۔ اور میرے دوستو پل صراط آپ کو پتہ ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور راستہ کتنا ہے؟ 15,000 سال کا راستہ ہے، 5,000 چڑھائی کا، 5,000 ہموار، 5,000 اترنے والا راستہ ہے۔ اب میرے دوستو یہ پل دنیا کا تو پل نہیں ہے نا کہ آنکھیں بند کر کے خوشی سے گزریں گے، نہیں، وہاں تو لوگ گھبرا رہے ہوں گے کیا بنے گا، گزر بھی پائیں گے کہ نہیں۔ سارے نبیوں کی امتیں گزریں گی، کچھ جہنم میں کچھ جنت میں، لیکن قربان جائیں جب تیری میری باری آئے گی نا، آئے امت مصطفیٰ کی باری آئے گی نا، تو میرے کملی والے مصطفیٰ پل صراط کے کنارے پر آ جائیں، اپنا سر انور اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں گے اور فریاد کریں گے، یا رب سلم امتی،
یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ پل صراط پار کروا دے۔ اللہ فرمائے گا اے جبریل حکم یا رب جلیل، اللہ فرمائے گا اے جبریل شب معراج تم نے میرے حبیب سے کیا کہا تھا ذرا یاد کرو۔ حضرت جبریل عرض کریں گے یا مولا، اے مولا میں نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی تھی اے پیارے حبیب آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میری ایک حاجت ایک سوال اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دینا۔ اے جبریل وہ کیا؟ فرمایا میں نے عرض کی تھی اے پیارے حبیب جب قیامت کا دن ہوگا پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بچھی ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باری، جو اس میں سے گرے گا جہنم میں جائے گا، جو پار کر جائے گا جنت میں جائے گا۔ لیکن اے محبوب میری خواہش یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو، پل صراط لگی ہو، آپ کی امت گزرنے والی ہو، مجھے اپنے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ میں جلدی کرو اس پل پر جا کر اپنے نورانی پر بچھا دو، کیونکہ محبوب کی امت گزرنے والی ہے۔ میرے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں سر بھی جھکا دیا ہے، فرمایا جلدی کرو اپنے نورانی پر بچھا دو تاکہ محبوب بھی راضی ہو جائے۔ فرمایا محبوب بھی راضی ہو جائے، محبوب کی امت بھی سلامتی کے ساتھ گزر جائے اور تیری حسرت بھی پوری ہو جائے، میری رحمت کا بھی ظہور ہو جائے۔ فرمایا جب خالق کائنات یہ اعلان فرمائے گا جبریل دوڑے آئیں گے، آ کر پل صراط پر اپنے نورانی پر بچھا دیں گے، میرے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیں گے اور ہم گناہگار امتی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے پل صراط سے پار ہو جائیں گے۔ قربان جائے اللہ اکبر۔ کیوں گزر جائیں گے؟ بس یہ بات اس لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آپ بول اٹھے اور فرمانے لگے رب سلم امتی، میرے مصطفیٰ کا یہ ورد ہوگا، آپ اس پر مان کرتے ہوئے ناز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیونکہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اللہ انشاءاللہ اس کا جو اگلا حصہ ہے نا وہ زندگی باقی، یار زندہ صحبت باقی، وہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم قبول